الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم وقال تعالی ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور نصف الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، ہم اور آپ اس وقت جن ساعتوں میں قدم رکھے ہوئے ہیں یا جس دورانیے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ وہی مبارک ساعتیں ہیں جو اللہ رب العزت والجلال اہل ایمان کو سوغات کے طور پر ہر سال رمضان کے بعد کے تمام تر ایام میں سب سے زیادہ مکرم اور محترم دنوں کے طور پر عطا کرتا ہے۔ ذی الحج کا یہ پہلا عشرہ جس میں دو عبادتوں کو پروردگار نے جمع کر دیا ہے، اور جن دو عبادتوں میں حج بنیادی طور پر ایک حیثیت رکھتا ہے اور اس کے بعد قربانی ہے، ان دونوں عبادتوں کو جس مبارک عشرے میں رکھا گیا، ہم اور آپ اس وقت اس عشرے کی انتہائی گھڑیوں سے گزر رہے ہیں۔ آج 10 ذی الحج ہے، قربانی کا دن ہے، یوم عید ہے، عید الاضحیٰ ہے، اور وہ مبارک ساعتیں ہیں جن ساعتوں میں اہل ایمان اپنے تقوی کی، اپنی طہارت، اپنے خوف خدا، اللہ کے ڈر اور پروردگار کی محبت کی ایک نادر مثال اللہ کی راہ میں جانور قربان کر کے پیش کرنے والے ہیں۔ پروردگار نے اہل ایمان میں جن لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا کی ہے کہ وہ اس کی دی ہوئی توفیق کے نتیجے میں اس کے نام پر جانور کو ذبح کریں گے، اللہ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ عید الاضحیٰ مسلمانوں کا عظیم الشان اور بابرکت تہوار ہے جو صرف مسلمانوں کو خوشی اور مسرت کے لمحات ہی نہیں عطا کرتی بلکہ ایک گہرا پیغام بھی اس تہوار کے موقع پر اللہ تعالی اہل ایمان کو عطا کرتا ہے۔ عید الاضحیٰ 10 ذی الحج قربانی کا دن ہے، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک عظیم واقعے کی یادگار ہے، جس میں ایک باپ نے ایک بیٹے نے مل کر خدا کے حکم کی تعمیل میں اس درجے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کیا کہ رہتی دنیا تک اب اس نوع کی مثال ملنا مشکل ہے۔ یہ دن صرف خوشی، مسرت اور میل جول کا دن نہیں ہے، بلکہ اپنے دامن میں ایک عظیم پیغام لیے ہمیں اور آپ کو ایک ایسے عظیم سبق کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس میں یہ پیغام مضمر ہے کہ اے اہل ایمان، اے اللہ کے بندو، جب کبھی تمہیں آواز دی جائے کسی پہلو سے، نہ صرف یہ کہ تم اپنا مال لیے چلے آنا بلکہ جان اور مال کا نذرانہ پیش کرنا، یہ تم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہو۔ غرض یہ کہ جہاں عید قربا اہل ایمان کو قربانی، اطاعت، تسلیم و رضا اور عبدیت کا درس دیتی ہے، یہ لمحہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر حال میں بندے کو اللہ کے حکم کے سامنے کھڑے رہنا چاہیے، وہیں یہ پیغام بھی اس موقع پر اللہ کی جانب سے اہل ایمان کے لیے ہے کہ قربانی کا یہ عمل ہمیں ایثار کا درس دیتا ہے، تو وہیں صفائی ستھرائی، پاکیزگی اور تقوی کی منازل کو مزید تر طے کرنے کا درس دیتا ہے۔ تقوی صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ میں اور آپ عبادات میں آگے بڑھتے چلے جائیں، تقوی صرف اسی کا نام نہیں ہے
کہ میں اور آپ سرب سجود ہوں، سجدہ ریز ہوں اور اسی دنیا کو آباد کیے رکھیں، بلکہ یہ عین تقویٰ ہے اور عین عبادت ہے کہ آپ کسی کی دل آزاری سے بچیں، دل شکنی سے بچیں، تکلیف دینے سے بچیں اور اللہ کے بندوں کو ایذا پہنچانے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ یہ بھی عین تقویٰ ہے اور عین عبادت ہے۔ ہمارے اکابر میں، دارالعلوم دیوبند کے بزرگوں میں حضرت مولانا محمد اصغر صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بڑے درجے کے بزرگ اللہ والے، دیوبند کی سرزمین پر ایک زمانے میں ان کا قیام رہا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے حالات میں لکھتے ہیں کہ وہ اپنے مکان پر جب جاتے تھے تو راستے میں ایک خاتون کا مکان پڑتا تھا، اور ایک موقع پر ایسا ہوا، مولانا شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم ہندوستان و پاکستان قرار پائے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک موقع پر ان کے ساتھ تھا، وہ آگے آگے چل رہے ہیں، میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں، اور ایک جگہ جا کر میں نے یہ منظر اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت میاں جی اصغر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پاؤں کی چپل یا جوتی جو پہنا تھا اس کو نکالا اور دونوں کو اکٹھا کیا اور پھر ہاتھ میں لے کر دبے دبے پاؤں ایک مکان کے سامنے سے گزرے۔ حضرت میاں جی اصغر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مفتی شفیع صاحب عثمانی علیہ الرحمہ نے اس مکان کو کراس کر لینے کے بعد، یا یوں کہیے کہ ان کی رہائش گاہ پر پہنچنے کے بعد یہ سوال کیا کہ میں نے آپ کو مدرسے سے یہاں تک دیکھا، لیکن درمیان میں خلاف واقعہ میں نے ایک چیز دیکھی کہ آپ ایک مکان کے سامنے سے دبے پاؤں گزرے، آخر مسئلہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو اس پر کہا تھا میاں جی اصغر صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک مشکوک کردار کی عورت کا مکان ہے، ایک ایسی اللہ کی بندی کا مکان ہے، کسی زمانے میں اس کے چاہنے والے، اس سے محبت اور اظہار محبت کا دم بھرنے والے لوگ اس کے پاس آتے اور وہ اپنے ٹھمکوں سے، اپنے ناچ گانوں سے، اپنے گیتوں اور غزلوں سے ان کی دلجوئی کا سامان کیا کرتی تھی۔ آج وہ بوڑھی ہو گئی، اس کا حسن ڈھل گیا، اس کی جوانی نے اس کو خیر بات کہہ دیا، وہ بڑھاپے کی دنیا میں قدم رکھ چکی ہے، اب کوئی اس کو نہیں پوچھتا ہے۔ حضرت میاں جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جب اس کے مکان کے سامنے سے گزرتا ہوں، تم نے آج دیکھا ہے، میرا یہ مستقل کا معمول ہے کہ میں اس کے مکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے چپل نکال لیتا ہوں اور ننگے پاؤں، دبے دبے پاؤں قدم رکھ کے آگے بڑھتا ہوں اور اسی حال میں اس کا مکان کراس کرتا ہوں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت میاں جی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے چپلوں کی آہٹ سن کر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کوئی پرانا گراہک چلا آیا ہے، کوئی چاہنے والا چلا آیا ہے، اور اس چپل کی آہٹ اور شور کی وجہ سے اس کے دل میں ایک امید جگے، پھر کوئی اس کے پاس نہ پہنچے۔ میں اصغر حسین یہ نہیں چاہتا کہ میرے کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل سے بھی اللہ کی کسی ایسی بندی کا دل دکھے جو بھلے ہی اپنے کردار میں مشکوک ہے۔ میرے بھائی، اگر آپ مسلمان ہیں تو اتنا ہی ڈیپلی آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے 50,000 کا جانور لیا ہے، مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے نام پر آگے بڑھ کر 2 4 10 5 قربانیاں پیش کرتے ہیں، مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ اخلاص کا پیکر بن کر آپ قربانی پیش کرتے ہیں اور بڑے سب جانور لا کر اور ہزاروں لاکھوں روپیہ صرف کر کے آپ جانور قربان کر رہے ہیں، مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کے حالات میں ماحولیات کے تحفظ کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کا کتنا تعاون ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے روڈ پہ جانور ذبح کیا اور چلتے ہوئے روڈ کو آپ نے بلاک کر دیا، روک دیا۔ یہاں آپ قربانی کرنے کے بعد اللہ کی نگاہ میں مجرم قرار پائیں گے، اس لیے کہ راستہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہوتی، راستہ عام انسانوں کا حق ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو منع فرمایا، آپ نے فرمایا راستوں پر نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرورت کے وقت بھی
فرمایا اگر ضرورت ہے باہر راستوں پر بیٹھنے کی تو پھر راستوں کا حق ادا کیا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو گندا ہونے سے بچایا جائے۔ کیا ہم اور آپ اس پر عمل پیرا ہیں؟ کیا قربانی کے ایام میں گلیوں میں ہونے والی قربانی کے بعد اس کا خیال رکھا جاتا ہے؟ کیا لوگ اپنے مکانات کی وسعت کے باوجود گلیوں میں قربانیاں نہیں کرتے؟ اللہ کے بندو خوب اس کا خیال رکھو کہ آپ کے کسی عمل سے اگر کسی اللہ کے دوسرے مومن بندے یا غیر مومن بندے کو تکلیف پہنچتی ہے تو یاد رکھیے آپ کا عمل قبولیت نہ پا سکے گا۔ آپ اللہ کے یہاں اپنی قربانی کو اس درجے قبول نہیں کرا پائیں گے جس درجے شرف قبولیت اس قربانی کو ملنا تھا۔ اس لیے بہت اچھے سے یاد رکھیے یہ بات کہ آج جب آپ قربانی کے مرحلے سے گزرے تو جہاں آپ نے لاکھوں روپیے کے جانور قربان کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہاں چند ہزار اس پر قربان کیجئے، اس پر لگائیے کہ ماحولیات کے تحفظ کو برقرار رکھا جا سکے۔ اس پر پیسہ خرچ کیجئے کہ آپ کسی بھی طرح سے گندگی پھیلانے والوں میں شمار نہ کیے جائیں۔ اس پر پیسہ صرف کیجئے، اس پر پیسہ لگائیے کہ آپ اللہ کے مومن و غیر مومن بندوں کو تکلیف دینے والوں میں شمار نہ کیے جائیں۔ اگر آپ نے اس کا خیال کیا اور ماحولیات کے تحفظ کو برقرار رکھنے میں معاون و مددگار آپ ثابت ہوئے اور اسلام کے نظام نظافت کو، نظام طہارت کو، صفائی ستھرائی کو آپ نے برقرار رکھا تو نہ صرف یہ کہ آپ اللہ کے محبوب ہوں گے بلکہ رسول کے محبوب ہوں گے، فرشتوں کے محبوب ہوں گے، زمین کی 18,000 مخلوقات کے آپ محبوب ہوں گے، ہر اس انسان اور جنات کے اور ہر اس مخلوق کے آپ محبوب ہوں گے جو اللہ کے پیغام کو سمجھتی ہے اور پروردگار نے جس کو یہ شعور عطا کیا ہے۔ پھر صفائی ستھرائی مذہب اسلام کی بنیاد ہے، اس کی اساس ہے، اس کے آئین، اس کے دستور، اس کے اصول کا حصہ ہے۔ بھلا جس مذہب میں مسجد آنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے آپ کو پابند کر دیا گیا وضو بنائیے، جس مذہب میں اس کا پابند آپ کو کر دیا گیا کہ غسل کر کے آئیے، جس مذہب میں اس کا پابند آپ کو کیا گیا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد آ رہے ہو تو ٹھیک ٹھاک صاف ستھرے ہو کے آؤ، سڑیل رہ کر مسجد آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک ایسا انسان جس کے کپڑوں میں بدبو مار رہی ہے اور اس کے پاس کوئی دوسرا اس کے سوا کپڑوں کا انتظام نہیں ہے، حرام ہے اس کے لیے جماعت کی نماز میں شریک ہونا ان کپڑوں کے ساتھ۔ جس مذہب اسلام میں ڈسپلن کو، نظم و ضبط کو، انتظام و انصرام کو اس درجے معمول پر برقرار رکھنے کی کوشش کی گئی ہو کہ ایک صحابی رسول حضور علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے اور ان کے بالوں میں کنگھی نہیں ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا ان بالوں کو رکھا ہے تو درستگی کا خیال کرو، کنگھی کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس مذہب اسلام کے ماننے والوں کو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ پیٹھا پڑا ہے، اوجھڑی پڑی ہے، گندگی پڑی ہے، لید پڑی ہے، گوبر پڑا، اور مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، قربانی کرنے والے ہیں کہ وہ دوڑ پڑے ہیں کلیجی کی جانب اور وہ دوڑ پڑے ہیں بریانی اور قورموں کی جانب۔ آپ پر حرام ہے اگلا ایک لقمہ اگر آپ کھائیں، اس حال میں کہ دوسرے اللہ کے بندوں کے لیے آپ کسی طرح صفائی ستھرائی کا نظم نہ کرتے ہو۔ جہاں آپ نے اس کو لازم سمجھا کہ آپ نے قصائی کے نخرے برداشت کیا، اس نے کہا 1000 تو آپ نے کہا 1000، اس نے کہا 1500 تو آپ نے کہا 1500، اس نے کہا 2000 تو آپ نے 2000۔ اسی طرح آپ کو ماحولیات کے تحفظ کو برقرار رکھتے ہوئے صفائی ستھرائی کے کرمچاری جو ہے اور اس نظام کو دیکھنے والے حکومت کے افراد ہو یا پرائیویٹ بندے ہوں ان کو ہائر کیجئے، گلیوں کو صاف کیجئے، کوشش کیجئے۔ کچھ ایک چیزیں ہیں جو ابھی یہ گنہگار آپ کی خدمت میں رکھے گا، مگر یہ یاد رکھیے کہ آپ کا تعلق مذہب اسلام سے ہے۔ ہرگز مذہب اسلام میں اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ کسی ایسے معاشرے کو جو صفائی ستھرائی کی تعلیم بنیادی طور پر رکھتا ہو سسکتے ہوئے گندگی کے ڈھیر پر چھوڑ دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے خاص طور پر توجہ دی ہے طہارت و نظافت پر۔
قرآن مجید میں متعدد مقامات پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں متعدد مقامات پر اس کو واضح کیا گیا. ایک جگہ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف کثرت سے رجوع کریں یعنی توبہ کریں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو خوب صاف ستھرے رہیں، پاک صاف رہیں. ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تمام امت کو مخاطب کیا گیا اور مخاطب کر کے کہا گیا وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ، سورہ مدثر آیت نمبر 4 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے کپڑے کو پاک صاف رکھو. جس مذہب میں نماز جیسے مبارک عمل تک پہنچنے کے لیے کہا گیا خود پاک ہو جاؤ، پھر وضو کرو، پھر جگہ کو پاک رکھو، کپڑوں کو پاک رکھو، اور نماز کی اساس اور شرائط کے طور پر ان تمام پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا، اس مذہب میں اس کی اجازت ہے کہ گلیوں کو سڑا چھوڑ دیا جائے؟ قطعاً گنجائش نہیں ہے. اس لیے ماحولیات کے تحفظ کو بالخصوص میں اور آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور ایسے کسی عمل سے نہ گزریں کہ جس کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو یہ کہا جائے کہ یہ مومن کیسے، یہ مسلم کیسے، یہ ایمان والے کیسے جو اسلام کی بنیادی تعلیمات کو ٹھکراتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. میرے آپ کے نبی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی ستھرائی کی خصوصی تاکید کرتے ہوئے فرمایا الطہور شطر الایمان. مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 223 ہے. حضور نے فرمایا صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے. اسلام نے اس پر بڑا زور دیا ہے، بڑا زور دیا ہے، بڑا زور دیا ہے. افسوسناک پہلو ہے کہ جس مذہب کی اساس اور بنیادی تعلیمات کا حصہ طہارت و نظافت تھا، اس مذہب کے لوگوں کو اس بات کا خیال نہ رہا کہ قربانی جیسے عظیم الشان اور محتم بالشان عمل سے گزرتے ہوئے وہ طہارت و نظافت کا خیال نہیں کرتے. اس لیے میرے بھائی قرآن مجید نے اس حوالے سے جو کچھ کہا مزید دیکھیں واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے. سڑیل اڑیل اول جلول، گندے ناخن، ناک کے بال لمبے، عجیب قسم کے افراد کو اللہ پسند نہیں کرتا. صاف ستھرے رہیے، ہینڈسم رہیے، اور اس سے آگے کے جتنے مراحل ہو سکتے ہیں بیوٹیشن آپ کو ایڈوائز کریں گے، اس سب میں جا کر جتنا اچھا آپ رہ سکتے ہیں رہیے. اور پھر روایت ذہن میں رکھیے الطہور نصف الایمان. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پاکی آدھا ایمان ہے. لیکن ہمارے یہاں تو تقوی سے، طہارت سے، بزرگی سے، للہیت سے، حضرتیت سے قریب ان بے وقوفوں، احمقوں اور عقل کے اندھوں کو سمجھا جاتا ہے جن کا ایک بٹن نیچے کے اوپر لگا ہے، ایک پائچہ نیچے لٹکا ہے، کپڑوں پہ ان کے پریس نہیں ہوا ہے، اور عجیب بڑے نیک ہیں حضرت کو اپنے کپڑوں کا بھی نہیں پتا. حضرت بھی بھاڑ میں جائیں اور آپ بھی جہنم میں جائیں، ایسے کسی حضرت کی گنجائش مذہب اسلام میں نہیں ہے. یہ حضرت ہوں گے جن کو اپنے کپڑوں ہی کا نہیں پتا، سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں. حضرت بہت سیدھے ہیں، ایسے سیدھے حضرت کی گنجائش مذہب اسلام میں نہیں ہے. مذہب اسلام میں جن حضرت کو پسند کیا گیا وہ حضرت ہینڈسم ہونے چاہیے. ہینڈسم کا مطلب داڑھی کٹانا نہیں ہوتا ہے. ہینڈسم کا مطلب ہوتا ہے آپ کے پاس جو بہتر سے بہتر لباس ہو وہ آپ اپنا زیب تن کیجئے اور زیبائش اختیار کیجئے، مونچھوں کو صاف رکھیے، اور جناب من اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ بہترین کپڑا استعمال کیجئے، خوشبو استعمال کیجئے. خوشبو استعمال کرنے کا تو رواج ہی نہیں ہے، اور جن کے پاس ہے وہ 90 روپے کی شیشی میں سارا سلم پور نہلانے کا ارادہ رکھتے ہیں. ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ وہ عطر پلا دیں گے آپ کو. وہ چاہتے کم پیسوں میں 90 روپے 80 روپے، اور آج کل مارکیٹ میں بیڑا غرق ہو جائے ان 2 نمبر کے عطر کے دھندا کرنے والوں کا. انہوں نے ٹھیک ٹھاک لوگوں کا دھندا بھی چوپٹ کر دیا. 80 روپے میں ٹھیک ٹھاک پیکنگ کر کے اور اندر وہ پانی اور تیل کا مکس بھر دیتے ہیں، اور حضرت خوش ہوتے پھر رہے ہیں. اور بعضے ہمارے بزرگ بھولے بیچارے صف اول میں بیٹھے ہوئے دور تک لگاتے ہیں. لگاتے جاؤ، رگڑو.
یہ وہ عطر ہے جو سعودی کے پرنس لگاتے ہیں، چاچا کے حصے میں بھی آیا ہے۔ عجیب صورتحال ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو کو پسند فرماتے اور خوشبو پر پیسہ خرچ کرتے، یہی نتیجہ تھا کہ آپ کو عود ہندی بہت پسند آیا، بہت پسند آیا، بہت پسند آیا۔ ہندوستان کا بنا ہوا عود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ خوشبوؤں میں سے ایک رہا ہے۔ بہرکیف یہ کہ مومن وہ نہیں ہے جو اول جلول رہے، مومن وہ ہے جو صاف ستھرا رہے، ڈسپلن میں رہے، نظام میں رہے، اپنے شیڈول کے ساتھ وقت گزارتا ہو، اسے مومن کہا جاتا ہے۔ نظم و ضبط کا پابند ہو، انتظام و انصرام کا حامل ہو، اسے مومن کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جب قوموں کی داستان لکھی جاتی ہے اور قوموں کو آپ کہیے کہ اس حوالے سے قوموں کو پیش کیا جاتا ہے کہ گزشتہ زمانے میں جو اقوام گزری ہیں ان کے عروج کی، ان کے زوال کی جو داستانیں مرتب کی جاتی ہیں، ان میں بنیادی طور پر جو شے دیکھی جاتی ہے وہ نظم و ضبط ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نظم و ضبط کا سوال اور اس کا خیال کس درجے تھا، اس کا اندازہ لگا پانا آج کی انسانیت کے لیے مشکل ہے۔ اس درجے انتظام و انصرام کو بحال رکھا گیا، لیکن میں اور آپ اس سلسلے میں پورے نہ اتر سکے، کھرے نہ اتر سکے۔ یاد رکھیے، قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں جب لکھی جاتی ہیں تو وہاں کے لوگوں کے اندر نظم و ضبط اور ڈسپلن اور ماحول کے تحفظ کے تعلق سے ان کی حساسیت اور اس کے لیے کیے گئے اقدامات عوامی بیداری کے ثبوت کے طور پر ذکر کیے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، صاف ستھرے رہیے اور اپنے علاقے میں گندگی کو گوارا نہ کیجیے، صفائی کو اپنے لیے لازم سمجھیے۔ آپ اگر اپنے لیے صفائی کو لازم سمجھیں گے تو آپ کے کاؤنسلر الرٹ رہیں گے، آپ کے ودھایک الرٹ رہیں گے۔ افسوسناک پہلو ہے کہ وہ مقدس مقام جہاں انسانوں کی باڈی، انسانوں کا وجود، انسانوں کی زندگی آخری آرام گاہ اور پناہ گاہ کے طور پر معاشرے میں پیش کی جاتی ہے، یعنی قبرستان۔ جا کر دیکھو، اپنے ویل دیکھا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ اصول پر آئے ہیں، ضابطوں پر آئے ہیں، نظام امن کی سلامتی کے لیے امام الانبیاء کے نافذ کردہ، مرتب کردہ اصول کو انہوں نے اپنایا ہے۔ آج نتائج ان کے میرے آپ کے سامنے ہیں۔ آپ دیکھیں کیا کچھ صورتحال یو کے اور یو ایس اے میں ہیں۔ آپ لاکھوں کروڑوں روپیہ روڈ پر پھینک کے چل دیجئے، مجال ہے کوئی اٹھانے والا ہو؟ آپ کے بیگ لاوارث پڑے ہو، مجال ہے کہ پوچھنے والا ہو؟ یہاں تو مسجد میں چپلیں محفوظ نہیں، ٹوٹیاں محفوظ نہیں، لوٹے محفوظ نہیں، اور جناب نیا جوتا پہننا، اس کے چل کل آئے ہیں حضرت۔ ابھی کچھ دیر کے بعد ہمارے نائب امام حضرت مفتی ہارون صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ اوپر حجرے میں براجمان ہے۔ کیا ہوا؟ میں اپنے جوتے کے چور کو پکڑنے آیا ہوں، وہ نہیں ملے گا، وہ نہیں ملے گا، وہ تو گیا، اس نے تو راہ فرار اختیار کی۔ مسجدیں محفوظ نہیں۔ کس قدر افسوسناک پہلو ہے کہ مسجدوں میں جوتے چوری کرنے والے، ٹوٹیاں چوری کرنے والے، وہ جو کلمہ گو ہیں، وہ جو مسلمان ہیں، وہ جن کے یہاں اہل ایمان کے خانے میں جن کو جگہ دی جاتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کیوں؟ جہاں وہ اللہ کے بندے مجرم ہیں، وہاں میں اور آپ مجرم ہیں، اس لیے کہ میرے آپ کے یہاں ڈسپلن نہیں ہے۔ ہم اور آپ بھی مسلمان ہیں، ساؤتھ کا مسلمان بھی مسلمان ہے، اس لیے ہم عرض کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں، اس کو لازم بنائیے، لازم پکڑیے، اور اپنے لیے اس کو ضروری سمجھیے کہ آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں، جس گلی میں آپ رہ رہے ہیں، وہاں صاف ستھرا ماحول ہو، اور اس کے لیے ابھی سے ابتدا کیجئے، ابھی سے اس کا آغاز کیجئے، آج سے اس کی پہل کیجئے۔ آج قربانی کے بعد کوشش کیجئے پہلے مرحلے میں کہ قربانی آپ اپنے گھر میں کریں۔ اس سلسلے میں چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں رکھے دیتا ہوں، آئندہ کے لیے آپ کو کام آئیں گی۔ چند ایک چیزیں ہیں، نوٹ فرما لیں۔ نمبر 1، جانوروں کو لا کر رکھنے اور فروخت کرنے کے لیے معقول جگہ کا انتظام ہو۔ مجھے نہیں معلوم اس سال آپ نے مطالبہ کیا کہ نہیں کیا، لیکن آئندہ سال مطالبہ کیجئے گا اپنے ودھایک سے، اپنے کاؤنسلر سے، اپنے خطے میں جس کی ذمہ داری بنتی ہو، جسے آپ نے ووٹ دیا ہو، اس بندے سے مطالبہ کیجئے گا کہ یہ جانور روڈ بلاک نہیں کریں گے،
یہ جانور روڈ بلاک نہیں کریں گے، راستہ بلاک نہیں ہوگا، عام شاہراہ بلاک نہیں ہوگی، اس لیے کہ راستہ کسی کے باپ کا نہیں ہوتا ہے، وہ جتنا مسلمانوں کا ہے اتنا برادران وطن کا ہے، اور ان کو اس پر اتنا ہی چلنے کا حق ہے جتنا آپ کو چلنے کا حق ہے۔ جعفر آباد کا مین روڈ بلاک نہ کیا جائے، برہم پوری بلاک نہ کیا، کوئی شاہراہ بلاک نہ کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تہوار آپ کا ہے، دوسروں کے لیے اگر مشکل آپ کھڑی کریں گے تو آپ کے تہوار کی روح نکل جائے گی۔ اس لیے جانوروں کو لا کر رکھنے اور فروخت کرنے کے لیے معقول جگہ کا انتظام ہو۔ دوسرے نمبر میں گلیوں محلوں میں جانوروں کے باندھنے سے گریز کیا جائے۔ جن کے بڑے بڑے مکانات ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے مکانات میں اپنا جانور باندھیں، اور اگر مکان میں جگہ نہیں ہے تو کوشش کریں کہ کم از کم وقت جتنا قربانی کے دن سے پہلے وہ کھینچ کر رکھ سکیں اتنے وقت سے پہلے وہ جانور لے کے آئیں۔ جانور لے آئے آپ 8 دن پہلے، گلی میں باندھا ہوا ہے، اب وہ نکلتے بڑھتے نمازیوں کے لیے مستقل مسائل کا سامنا کر رہا ہے، مسائل کا سامنا اس کی وجہ سے نمازی کر رہے ہیں۔ اس لیے اس کا خیال رکھا جائے کہ اگر آپ کے پاس جانور باندھنے کی جگہ نہیں ہے تو آپ اس کو عید کے وقت سے جتنا کم وقت پہلے لا سکتے ہو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ قربانی کے جانور کے کھانے اور چارے کا انتظام، اس کی صفائی کا اہتمام خود لوگوں کو کرنا چاہیے۔ اس پر تو بہرحال کسی نہ کسی درجے ہم اور آپ قائم ہیں۔ مزید یہ کہ جانوروں کو بہت پہلے سے خرید کر محلے میں لوگوں کا رہنا محال نہ کیا جائے۔ چوتھا نمبر ذہن میں رکھیں، یہ وہی بات ہے کہ تکلیف ہوگی، جانور ہے، اسے عقل نہیں ہے، اسے شعور نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کو ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو اور ہرگز ایسا نہ ہو کہ اس جانور کی وجہ سے لوگوں کا رات کو سونا مشکل ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ جہاں آپ قربانی کر رہے ہیں کوشش کیجئے کہ آپ اندر کریں، اور اگر آپ باہر کر رہے ہیں تو پہلے مرحلے میں اس کو لازم پکڑیے کہ ادھر آپ اپنا گوشت سمیٹ رہے ہوں اور ادھر آلائش آپ سمیٹ کر ان کو صاف کر رہے ہوں، ختم کر رہے ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ چھٹے نمبر پر ایک بہت بنیادی بات یہ کہ جہاں جانور بکتے ہیں، باہر کے ویاپاری آئے اور آنے کے بعد چلے گئے، ان کو تو صرف اپنا مال بیچنا مقصود ہوتا ہے۔ اس کے بعد اہل علاقہ، میونسپل کارپوریشن، MCD کے افراد اس کی کوشش کو یقینی بنائیں کہ ان کے چلے جانے کے بعد ہماری بستیاں صاف ستھری ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ 7ویں نمبر پر ایک بہت بنیادی اصول ذہن میں رکھیں، کارپوریشن اور کہیے کہ کارپوریشن کے ملازمین، MCD کے ملازمین سے تعلقات استوار کیے جائیں۔ نیتاؤں کو بھی تو چائے پلاتے ہو، بڑی چمچہ گیری کرتے ہو، دائیں بائیں رہتے ہو، تصویر کھنچوا کے سمجھتے ہو بخشش ہو گئی، ان سے بھی اپنے تعلقات کو بحال رکھو تاکہ یہ عیدین کے موقع پر اور دیگر مواقع پر آپ کے کام آ سکیں۔ اور پھر یہ ہندوستان ہے، یہاں کی صورتحال تو بہت مختلف ہے۔ یہاں آپ کو ایسا کرنا یقین کے درجے میں بنا لینا چاہیے کہ کارپوریشن کے ملازمین سے تعلقات آپ استوار کریں، ان کو دوستانہ ماحول میں لے کر علاقے کی روزانہ بلا ناغہ صفائی کروائیں۔ اور اسی کے ساتھ 8ویں نمبر پر سڑکوں، شاہراہوں، گلی کوچوں میں جانور ذبح کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ ادھر جانور ذبح ہوا، اس کی کھال کو فوری طور پر ٹھکانے لگانے کا انتظام کیا جائے۔ کوشش کرے کہ آپ اس کھال کو کسی غریب کو دے دیں، کسی مدرسے کو دے دیں۔ بیچ نہیں سکتے، ہدیہ کر سکتے ہیں، بیچ اگر دیا تو پھر اس رقم کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ 10ویں نمبر پر گوشت کی تقسیم کے وقت غربا مساکین کا خیال رکھا جائے، اور اس سلسلے میں اقربا کا، اعزا کا خاص خیال رکھا جائے۔ آپ اپنوں کا دھیان رکھیں تاکہ آپ کے اپنے آپ کی نظر سے چوک نہ جائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ جہاں قربانی ہوتی ہے وہاں محض گوشت کے تبادلے کی خاطر گوشت بھیجنے کی زحمت سے بچیں۔ میں نے یہ بات پرسوں ترسوں بھی کہی تھی کہ ملک کے حالات بہت مختلف ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ گوشت لے جانے میں 100 طرح کے مسائل ہیں۔ کوشش کریں اگر آپ کے رشتہ دار کے یہاں بآسانی قربانی کا انتظام ہے اور وہ ٹھیک ٹھاک پوزیشن کا ہے، پھر اس رسم کی راہ روی، اس راہ و رسم پر دھیان نہ دیں کہ وہاں 2-4 بوٹی دینی ہے۔ اور کہاں دیتے ہیں لوگ، کہاں دیتے ہیں؟ وہ 250-250 گرام کی تھیلی، اور اگر بکرا ہے تو وہ بھی ختم۔
پھر تو بوٹی بہت سب اسٹور کیا جاتا ہے حضرت، پورا محرم اور پورا سفر اسی پر چلتا ہے، اور کھانا چاہیے، حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر دینا ہی ٹھہرا تو پھر ان کو دیں جو مستحق ہیں، مساکین ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر آپ کے پڑوسی غیر مسلم ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کسی زاویے سے برادران وطن کو قربانی کرتے ہوئے آپ کی جانب سے تکلیف نہ پہنچیں۔ یہ چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں اس لیے رکھیں تاکہ میرا اور آپ کا یہ عمل جس پر لاکھوں روپیہ صرف کیا جاتا ہے اور میں زحمتیں اور مشقتیں اٹھائی جاتی ہیں، اللہ کے یہاں قبولیت کے مقام تک پہنچے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس عمل کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔